اپنا میٹر اپنی ریڈنگ منصوبے کا باضابطہ آغاز، بجلی کے بلنگ نظام میں شفافیت کی جدوجہد، اوور بلنگ کا خاتمہ، صارفین کو بااختیار بنائیں گے، کرپٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ڈسکوز میں انقلابی اصلاحات لا رہے ہیں، بجلی بلوں سے پی ٹی وی فیس ختم کر دی، بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے فی یونٹ کمی کی گئی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کریں گے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے، صدر آصف زرداری کا ججز سینیورٹی کا جائزہ، نوٹیفیکیشن جاری، صدر نے 3 ہائی کورٹ ججز کو مستقل طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کر دیا، جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے، جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں، جسٹس آصف 11ویں نمبر کے جج ہوں گے۔ ملک میں جعلی فیصلوں اور ڈاکے بازی، کرپٹ سیاسی جماعتوں پر جماعت اسلامی شدید برہم، حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق تھا، جماعت اسلامی کا تقابل کسی دوسری سیاسی گروہ سے نہیں کیا جا سکتا، کوئی مثال نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن جسے جیتا ہوا قرار دے وہ سیٹ واپس کر دے۔ حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی کے سندھ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بھی بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے سے ٹیلی فونک رابطہ، ملک میں حالیہ شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، بالائی علاقوں میں خصوصی نگرانی، ریسکیو اداروں، ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومتوں کے درمیان رابطہ مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، شہریوں کو بروقت خبردار کرنے کے لیے موبائل الرٹ سسٹم فعال کرنے پر زور۔ دریائے سوات میں تیسرے روز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، اب تک 51 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا، 13 لاپتہ افراد میں سے 12 کی لاشیں مل گئیں، ایک بچے کی تلاش جاری، ریسکیو ٹیمیں دن رات امدادی کارروائیوں میں مصروف، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ سوات میں گزشتہ سانحے کے بعد ضلعی انتظامیہ الرٹ، بائی پاس روڈ پر غیر قانونی ہوٹلز کے خلاف گرینڈ آپریشن، صبح سے جاری کارروائی میں کئی ہوٹلز منہدم، ہوٹل مالکان کا احتجاج، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کارروائی چیف سیکرٹری کے حکم کے تحت کی جا رہی ہے تاکہ غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ اور امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ کی تبدیلی، مودی سرکار نے راوی سنہا کی ملاقات میں توسیع نہیں کی، پراگ جین کو بھارتی خفیہ ایجنسی کا نیا سربراہ لگا دیا، بعض تجزیہ کار اس تبدیلی کو حکومتی ناکامیوں سے بچاؤ کی کوشش بھی قرار دے رہے ہیں۔ اور ایشیا کپ 2025 کی میزبانی بھارت کے پاس، میچز زیادہ تر یو اے ای میں کرائے جانے کا امکان، 10 ستمبر سے شروع ہونے کا امکان، شیڈیول جولائی کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگا، پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ میں ایران کی طاقت پر دنیا حیران و پریشان، ایران نے اسرائیل کے خلاف صرف 5% عسکری صلاحیت استعمال کر کے صہیونی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایرانی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقدی کہتے ہیں یہ تو نہ صرف نمونہ تھا، اگر پوری طاقت استعمال کی جاتی تو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا اور دنیا صرف تماشا دیکھتی رہ جاتی۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید ایرانی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں سمیت 60 شہداء کی نماز جنازہ، تہران میں لاکھوں سوگوار امڑ آئے، سڑکیں غمزدہ افراد سے بھر گئیں، قومی وحدت اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ، فضا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی، صدر، وزیر خارجہ، حکومتی اور عسکری شخصیات کی جنازے میں شرکت، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کی آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے اہم ملاقات، انٹرپول اور بیرون ملک فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال، سندھ پولیس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق رائے۔ مال و دولت کی ہویس، خون کی پیاسی، شجاع آباد کے پل کھارا علاقے میں جائیداد کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان تصادم، شدید جھگڑا، ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کے وار سے خواتین سمیت 10 افراد زخمی، ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔
لکی مروت میں دہشت گردوں کی فائرنگ، شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر المعروف فوجی اور 2 ساتھی جاں بحق، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں سوگ کا سما، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ عید محرم الحرام، جب کربلا کے میدان میں ظلم اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا، یہ وہ دن جب فرات کا پانی بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں کے لیے روک دیا گیا۔ تاریخ کے اوراق آج بھی اس دن کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کو دلچسپ بنانے کے جتن، فاسٹ بالرز کو رعایت مل گئی، کسی بھی مسئلے پر اب ٹائم لاک ہوگا، اوور ریٹ پر اثر نہیں پڑے گا، گیند تبدیل کرانے کے لیے گیند پر تھوک لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، امپائر اب تھوک لگا کر گیند تبدیل کرنے کی کوشش پر گیند تبدیل نہیں کرے گا، آئی سی سی نے کرکٹ قوانین بدل دیے۔